حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. امام حسین علیہ السلام کے دور کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں روز عاشور جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت تک کے واقعات کا ذکر ہم نے کیا. سلسلہ بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں. سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے، ہم یہ جو بیانات دے رہے ہیں، اس کا پیٹرن تقریری پیٹرن ہے، نہ کہ مجلس والا پیٹرن. تقریر اور مجلس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے آخر میں مصائب کربلا کا بیان کیا جانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ مصائب ذاکرین اور خطبہ اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جن کا مقصد رونا اور رلانا ہوتا ہے. ہماری تقریروں میں فی الحال جو ہم واقعات کربلا کا ذکر کر رہے ہیں اور ان مصائب کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ان واقعات کو بطور مصائب بیان کرنا نہیں ہے، اور نہ اس کا مقصد رونا اور رلانا ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع دراصل چل رہا تھا خلاصہ تشیع، کہ جس کے اول حصے میں ہم نے ابتدائے کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے اہم ترین واقعات کا ذکر کیا، اور پھر دوسرے حصے میں اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک کے درمیانی گزشتہ 14 صدیوں میں جو اہم ترین باتیں ہوئیں ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اور جیسا کہ یہ موضوع اپنے تیسرے حصے میں حالیہ دور سے لے کر قیامت تک ہونے والے ان واقعات اور ان پیش گوئیوں پر مشتمل ہوگا کہ جن کا ذکر احادیث و روایات میں آیا ہے. لہذا اس موضوع کے تحت جب ہم امام حسین علیہ السلام کے دور تک پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کے دور اور آپ کے واقعات اور آپ کے دور امامت کی تاریخ کے ضمن میں اس واقعہ کربلا کا ذکر بھی آ گیا، اور کربلا میں جو واقعات ہوئے ان کو بیان کرنے کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اور جیسا کہ ہماری تقریروں کا مرکز ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ افراد کے جو لا علم ہیں، جو نہیں جانتے، جن کا تعلق غیر فرقوں سے ہے، غیر مذاہب سے ہے، یہ ان کے لیے اسلام اور خصوصاً تشیع کہ جو فرقہ شیعہ کا جو مذہب ہے، جو ان کے عقائد و اعمال ہیں، اس کو خلاصے کے طور پر ان تقریروں کے ذریعے
لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جن میں سے اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ دراصل ان افراد تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جو اس سے واقف نہیں ہیں، جن کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے، جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، اور چونکہ یہ تمام چیزیں اسی مقصد کے تحت بیان کی جا رہی ہیں، لہذا اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے آج کے دور میں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر مذہب اور ہر فرقے کا انسان اس تک رسائی رکھتا ہے۔ لہذا یہ تمام بنیادوں پر ہمارے بیانات مرکوز ہیں، اور یہ وضاحت یہاں پر دراصل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ واقعات کربلا کہ جنہیں ہم بالکل بے حسی اور غیر جذباتی انداز میں اور ان سے متاثر ہوئے بغیر جو بیان کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ان واقعات کو اور ان مصائب کو متاثر ہو کر انہیں محسوس کر کے اگر پڑھیں گے اور بیان کریں گے تو روئے بغیر اور گریہ کیے بغیر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا، اور اگر ہم رونے لگیں گے تو ہم سے تقریر نہیں ہو سکے گی، اور جو بیان کرنا مقصود ہے، جو ایک علمی سطح پر ایک علمی ترکیز کے حساب سے جو چیز لوگوں تک پہنچانی ہے کہ دراصل امام حسین علیہ السلام کے دور میں واقع کربلا کیا ہوا، اس واقع کربلا میں کیا کیا باتیں کس طرح سے پیش آئیں، وہ تمام چیزیں کہ جو غیروں کے لیے اور لا علم افراد کے لیے پہنچانا مقصود ہے، وہ پہنچ نہیں سکیں گی، وہ بیان نہیں کی جا سکیں گی۔ لہذا یہ ہمارے لیے انتہائی سخت اور دشوار گزار مرحلہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے احساسات اور جذبات کو قابو میں رکھ کر اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت کو اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے سیلاب کو ایک بند باندھ کر یہ تمام چیزیں بیان کرنا پڑ رہی ہیں، اور اس میں انتہائی کوششوں کے باوجود غور کرنے والوں نے غور کیا ہوگا، محسوس کرنے والوں نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلی تقریروں میں یہ بند اکثر و بیشتر ٹوٹ گیا اور آنسوؤں کا وہ سیلاب رک نہ سکا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد دراصل یہی ہے کہ یہ جو سپاٹ لہجے میں اور بے حسی اور غیر جذباتی انداز میں یہ تمام چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اقارب اور اصحاب و انصار پر جو مصیبتیں پڑیں اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں، ہم کو کوئی احساس نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارا ذاتی مسئلہ ہے تو یہ ہم کو شخصی طور پر جاننے والے افراد جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے مصائب میں، اور تنہائی میں صرف سوچ کر ہی گھنٹوں گریہ کرنا، اور مجالس میں خصوصاً عاشور کے دن جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ہم کو شخصی طور پر جاننے والے افراد جانتے ہیں کہ جس میں سے ایسے افراد کے جو زندگی میں کبھی مصائب میں روئے نہیں اور جن کا دل اس قدر سخت ہے کہ مصائب سننے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ایسے افراد میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ مولانا کیا پڑھ رہے تھے، ذاکر کیا پڑھ رہا تھا، اس پر تو مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، لیکن تم چونکہ میرے بازو میں بیٹھ کر اس قدر رو رہے تھے کہ تمہارے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا۔ تو یہ خود ستائشی مقصود نہیں ہے، یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا دراصل واقعاً جو حال ان مصائب سے ہمارا جو احساس اور ہمارے جو جذبات ہیں اور ہم جس قدر متاثر ہوتے ہیں وہ ہم ان تقریروں کے درمیان میں اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اور ان چیزوں کو اس طریقے سے محسوس نہیں کر سکتے اور متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم وہ کرنے لگیں گے تو پھر ہم سے تقریر نہیں کی جائے گی، اور چونکہ تقریر کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو غیروں تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے ہم نے اپنے احساسات اور جذبات اور تاثرات اور اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کے سیلاب پر ایک بند باندھ دیا ہے، اور انتہائی قابو والے انداز میں اور کنٹرولڈ انداز میں ہمیں تمام بیانات دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے
کہ یہ جو مصائب ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس قدر ہلکی ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو متاثر کر سکے، انسان کو رلا سکے۔ یعنی یہ مصائب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس قدر ہلکے ہیں کہ ایک بیان کرنے والا بالکل غیر جذباتی اور سپاٹ لہجے میں اور بغیر کسی احساس کے اسے بیان کر دیں اور اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہ جاری ہوں اور سننے والے کو بھی یہی اثر رہے اور سننے والی بھی صرف اسی بے حسی اور بے جذبات کے انداز میں سن کر اٹھ جائیں۔ نہیں، ان مصائب میں وہ طاقت ہے کہ اگر انسان اکیلے میں تنہائی میں صرف سوچے تو وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتا، اور ان مصائب میں وہ طاقت ہے کہ رونے والے تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں اور آج تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن میں سے خود امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب زین العابدین 40 سال تک مسلسل روتے رہے ان مصائب پر، اور صبح و شام ہر موقع پر ہر چیز کے ذریعے یہ تمام مصائب انہیں یاد آتے رہے اور وہ روتے رہے۔ اور آج بھی پردہ غیب میں ان کا ولی و وارث اور ان کی ذریت کا نواں امام پردہ غیب میں زیارت ناہیہ کے ذریعے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، میں آج تک ان مصائب پر خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ اور دیکھیے، یہ کسی عام انسان کا مبالغہ آمیز جملہ نہیں ہے کہ خون کے آنسو رو رہا ہوں، یہ امام معصوم کا جملہ ہے کہ جو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا اس پر یہ سوچنا کہ یہ مبالغے کے انداز میں کہا گیا جملہ ہے، کون خون کے آنسو روتا ہے، تو یہ دراصل غلط ہے۔ حقیقتاً امام زمانہ پردہ غیب میں اپنے جد امجد کے مصائب پر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اور جب کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ تو امام معصوم کے جو ان کی ذریت اور ان کی نسل سے جن کا تعلق ہے ان کی حالت ہے، تم تھوڑا دیر رک جاؤ۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے رومال اپنی آنکھوں پر رکھا اور ان مصائب کی شدت کو محسوس کر کے آخرکار وہ عالم دین کی آنکھوں سے بھی خون کے آنسو نکل پڑے، اور انہوں نے اس رومال کو اس شخص کے سامنے پیش کیا اور کہا دیکھو یہ خون کے آنسو رونا ممکن ہے۔ یہ میرے امام نے زیارت ناہیہ میں صرف مبالغے کے انداز میں اس بات کو نہیں کہا ہے، اور میں نے خداوند متعال سے توفیق طلب کی کہ اس بات کو میں ثابت کروں، تو یہ مصائب میں نے اس قدر شدت سے محسوس کیے کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے میں خود خون کے آنسو رو چکا ہوں۔ لہذا یہ مصائب میں تو اتنی طاقت ہے، مگر یہاں پر چونکہ ایک ایونٹ کو، ایک تاریخ کو، ان واقعات کو کہ جو ہوئے کربلا میں انہیں غیروں تک پہنچانا مقصود ہے، لہذا اسے اس انداز میں اپنے جذبات اور احساسات اور تاثرات کو اور اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر کے اور ان پر قابو رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کوشش میں ہم 100% کامیاب نہیں ہیں، اور اکثر یہ چیزیں، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ آنسوؤں کا سیلاب امٹ جاتا ہے، بند توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ تمام چیزیں بیان کرنا ہے، لہذا ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ لہذا یہ مختصر سی وضاحت ضروری ہے، اور اس کا مقصد نہ خود ستائشی ہے اور نہ اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ محب اور چاہنے والا اور عزادار ثابت کرنا ہے۔ دراصل ہم کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کل کو دوسرے لوگوں کو یہ احساس ہوگا یا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ یہ تو بیانات اتنے سمپل سے ہیں، یہ واقعات اتنے ہیں، ایسے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا، تو یعنی ان مصائب کو لوگ ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ مصائب کہ جو اگر انسان اس میں سے کسی ایک مصیبت کو بھی محسوس کرنا چاہے اور وہ محبت بھرا دل رکھتا ہو، محمد اور آل محمد سے اس کو محبت ہو اور وہ مومن ہو، کیونکہ دیکھیے یہاں پر باقاعدہ 2 احادیث رسول کا بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا یہ نوازا اتنا مظلوم ہے کہ اس کا ذکر مومن نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یعنی صرف ذکر حسین اور نام حسین ایک ایسی شے ہے کہ ایک اگر مومن ہے واقعاً اس کے دل میں محبت ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی،
تو وہ اپنے آنسو کو روک نہیں سکتا۔ اور دوسری حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ قتل حسین علیہ السلام سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے کہ وہ تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا نام مبارک اور آپ پہ پڑے گئے مصائب یہ اس قدر شدید ہیں کہ صرف نام حسین، جیسا کہ ہم نے باقاعدہ خود ایسے متقی اور پرہیزگار اور ایسے علماء کو اور ایسے چاہنے والوں کو دیکھا ہے کہ جو صرف عام طور پر مجلسوں میں ذاکرین اور خطبہ کا یہ دستور ہے کہ وہ فضائل سے مصائب کی طرف جب آتے ہیں تو وہ ربط مصائب کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے، ایک تسلسل قائم ہو جائے۔ مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے خود بمبئی کی مغل مسجد کے شیخ اسماعیل رجبی صاحب کو دیکھا ہے کہ انہیں کسی ربط مصائب کی ضرورت نہ تھی۔ ان کو جب مصائب کا سلسلہ شروع کرنا ہوتا تھا اپنی مجلسوں میں فضائل بیان کرتے کرتے وہ صرف یہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور بس ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، مصائب کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ لہذا نام حسین ہی کافی ہے انسان کو رلانے کے لیے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ رونے کے لیے نام ہی کافی ہے تمہارا، ہم ہنستے ہوئے ماہ محرم نہیں کرتے۔ ان ہاتھوں کو احمد کی شفاعت نہ ملے گی جو حضرت شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ذکر حسین سے ایک آگ ہے مومنین کے دلوں میں، تو اس موضوع کو اور اس حقیقت کو ہم نے خود اپنے شعروں میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور اس کیفیت کو ہم نے اپنے 2 شعروں میں بیان کیا ہے کہ جس میں ہم نے کہا کربل کے بعد دنیا میں کوئی خوشی نہیں، آنکھوں میں بس نمی ہے لبوں پر ہنسی نہیں، روتا ہوں زار زار جو ذکر حسین پر، دل میں لگی ہے آگ کوئی دل لگی نہیں۔ بہرحال سامعین کرام، یہ وضاحت جو ضروری تھی یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آئیے اب سلسلے بیان کو جاری کیا جائے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچے اور جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی مددگار کہ جو ہماری مدد کرے، تو کہیں سے کوئی جواب تو نہیں آیا، لیکن خیموں سے اہل حرم کی بلند آواز سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام خیموں میں تشریف لے گئے اور آپ نے دریافت کیا کہ اس قدر بلند آواز سے گریہ و بکا کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو اہل حرم نے کہا کہ آپ نے جب رن میں صدائے استغاثہ بلند کی تو یہاں پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ جانتے ہوں گے کہ جناب علی اصغر کی عمر مبارک واقع کربلا اور روز عاشورہ 6 مہینے کی تھی۔ یہ 6 مہینے کا معصوم سا بچہ، یہ کوئی عام سا بچہ نہیں تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ کو سن کر اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ گویا وہ کہنا چاہ رہا ہو زبان بے زبانی میں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں ہوں آپ کی نصرت اور مدد کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا،
اس بچے کو مجھے دے دو، یہ بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید ان ظالموں کو اس پر رحم آ جائے اور یہ اس بچے کو کم سے کم تھوڑا پانی پلا دیں۔ یہ کہہ کر آپ نے جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور ان پر اپنی ابا کا سایہ کیا اور ابا کے دامن میں لے کر آپ چلے، اور مقتل میں پہنچ کر آپ نے ظالموں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے نزدیک میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو اس بچے کا، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو 3 دن کی بھوک و پیاس سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے اور یہ انتہائی پیاسا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجھ کو پیاسا رکھنا منظور ہے تو کم سے کم اس 6 مہینے کے بچے کو تو پانی پلا دو، اور اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو دیکھو یہ تمہارے سامنے میں زمین پر اسے رکھ رہا ہوں، تم میں سے کوئی آئے اور اس بچے کو پانی پلا کر چلا جائے۔ یہاں پر جناب علی اصغر نے بھی پیاس کی شدت سے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کر دی، اور یہ وہ منظر تھا کہ ظالموں کے سخت دل بھی پگھل گئے اور وہ منہ پھیر پھیر کر دہانے مار مار کر رونے لگے۔ اور عمر سعد نے جب اپنے لشکر والوں کی یہ کیفیت دیکھی تو اس نے ہرملا سے کہا، اقطع کلام الحسین، اے ہرملا، حسین کے کلام کو قطع کر دو، ان کی بات کو کاٹ دو۔ اور ہرملا نے اپنی کمان پر وہ 3 بھال کا تیر چڑھا لیا کہ جو اس کے بقول میں نے کربلا میں 3 اہم ترین تیر چلائے تھے، جس میں سے ایک یہ تھا۔ ایک تو وہ تیر کہ جو مشق سکینہ پر حضرت عباس علیہ السلام جب اسے لے کر بھر کر خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے اس نے چلایا تھا، وہ ایک پہلا تیر، اور یہ دوسرا تیر کہ جو وہ اب علی اصغر پہ چلانے جا رہا ہے، اور وہ تیسرا تیر کہ جو اس نے آخر میں امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں پیوست کیا۔ یہ تینوں اہم ترین تیر تھے کہ جو 3 بھال کے اس نے چلائے تھے اور وہ اسے اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہا۔ بہرحال ہرملا نے کہ جو ماہر تیر انداز تھا، جس کا نشانہ ایک دم پکا تھا، اور اس نے وہ 3 بھال کا تیر کمان پر لگایا اور اسے جناب علی اصغر کی طرف روانہ کر دیا۔ اور یہ 3 بھال کا تیر جب جناب علی اصغر کے گلے کو اور ان کے کان کو اور امام حسین علیہ السلام کے بازو کو زخمی کر چکا تو امام حسین علیہ السلام نے وہ خون کے جو جناب علی اصغر کے گلوئے مبارک سے نکلا تھا اسے اپنے چلو میں لیا اور چاہا کہ وہ زمین پر پھینک دیں، تو زمین سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گر گیا تو قیامت تک اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ اور آپ نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی مجھ تک پہنچ گیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی بھی نہ برسے گا۔ تو آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا کہ میں اب اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ اپنے نانا کا سامنا کروں گا اور ان سے شکایت کروں گا اس امت کے مظالم کی۔ اور سامعین کرام، یہ جو 3 بھال کا تیر چلایا گیا تھا یہ دراصل عربوں میں اونٹوں کو ذبح کرنے کے وقت چلایا جاتا تھا، اور جناب علی اصغر کے معصوم گلے کو اس 3 بھال کے تیر سے چھیدا گیا کہ جو اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
اور یہ تیر کھا کر جناب علی اصغر مسکرا دیے، اور آپ کی وہ معصوم مسکراہٹ قیامت تک کے لیے انسانوں پر ایک قرض قرار پا گئی، کیونکہ یہاں پر ظالموں نے جب جناب علی اکبر کو شہید کیا تو انہوں نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ وہ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کو شہید کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ان کی جگہ پر رسول اللہ بھی موجود ہوتے تو وہ لوگ ان کو بھی شہید کر دیتے۔ اور یہاں پر جناب علی اصغر کو شہید کر کے ان ظالموں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بظاہر تو انسان دکھ رہے تھے لیکن حقیقتاً وہ انسان بھی نہیں تھے، کیونکہ کوئی انسان 6 مہینے کے بچے کو پہلی بات تو نہ پانی سے محروم رکھ سکتا ہے اور نہ اس کو اس قدر دردناک اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر سکتا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، آج کی تقریر یہیں پر ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔